بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرامن راہیں ہریانوی چینل کے ساتھ آپ کا بھائی علی حسن میر حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ اسلام کا آغاز احادیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تبلیغ کا حکم پاندے تبلیغ شروع کر دی۔ لوگاں تا شرک تا باز رہن کی اور ایک اللہ کی طرف بلان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنے گھر تے شروع کرا۔ اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قحافہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے۔ رحمت اللہ عالمین کتاب کی جلد نمبر 1 پر 75 نمبر صفحے پہ یہ عبارت لکھ رہی ہے۔ ان سب تو پہلے ایمان لانے والا میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص اور مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل تبقوفی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ان تک چھپ نہیں رہا تھا۔ ان سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی تعلیم کی تبلیغ کی نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داراں اور دوستاں تک محدود رکھی۔ اسلام کی تبلیغ کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں خدمت انجام دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اثر و رسوخ اور حلقۂ باب قریش مکہ میں بہت زیادہ وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب تھا سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا طلحہ بن عبید، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لے آئے۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ ابن الجرح، سیدنا ابو سلمہ، عبد الاسد بن ہلال، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا قدامہ بن مظعون، سیدنا سعید بن زید، سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہما ہمشیرہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ رضو عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان حضرات کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا جعفر بن ابی طالب سب ایمان لے آئے، اور مسلمانہ کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوگی جس میں عورت، مرد، جوان، بڈھے اور بچے شامل تھے۔ مشرکین کے خوف تھا مسلمان مکے میں باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھے کرتے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چھپکے چھپکے ہوتی رہی۔ لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی تا بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر مجلس میں اور ہر صحبت میں اس نئے دین کا چرچا ہوا کرتا۔ مسلمان کیونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرے تھے، وہ بہت سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا انہیں پتہ ہی کون تھا۔ قریش ابتدا میں اس طریقے اسلام نے کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھے تھے، مذاق اڑایا کرے تھے اور زبانی طور پر تکلیف دے کرے تھے۔ باحثیت مجموعی قوم صفت مار دھاڑ پر اتر کر نہیں آئی تھی۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پسند لوگ بھی تھے، وہ قابو پا کر مسلمانوں نے ایذائے جسمانی بھی پہنچایا کرے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومائے چند مسلمانہ کے کسی گھاٹی میں نماز پڑھنے لا رہے تھے کہ اچانک چند مشرک مکے کے اس طرف آ لکڑے۔ انہوں نے مسلمانہ پر سختی کری اور درستی کے ساتھ ان تا عبادت الہی تے روکا۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کریا، اور ایک کافر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی تلوار تک زخمی ہویا۔ یا پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھنے لا رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھ دے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کری تو پوچھا، یہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کرا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ابو طالب نے کہا، تو آپ بھی اس دین نے قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا، میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔
لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی طرف مکاتب ہو کر کیا کہ بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیے، منہ یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نیکی کے سوا برائی کی ترغیب ہرگز نہیں کریں گے۔ غرض اس طرح نزول وحی تلے کا 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعید روحیں کھچ کھچ کا اسلام کی طرف جذب ہوتی رہی۔ یہ اللہ کا حکم نازل ہویا کہ ترجمہ تو جو کچھ ہم نے تیرے تو حکم دیا اس کا کھول کر سنا۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر چڑھ گئے اور بلند آواز ہے کہ قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کریا۔ اس آواز نے سن کر عرب ملک کے دستور کے مطابق بہت سے لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ جب سارے آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ اے قریش، اگر میں تم نے یا خبر دوں صبح یا شام نے تھار پا حملہ ہونے والا تو پھر تم لوگ منا میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان کیا ہاں ہم نے تیرے تا سچا پایا، ہم مان لیں گے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں تم نے خبر دوں کہ اللہ کے نزدیک اس طرح ایمان لے آؤ تاکہ عذاب الہی تو بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی سارے قریش والے ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا کہ تیرے پا ہلاکت ہو کہ تنا اس لیے مارتا جمع کرا تھا۔ اس کے بعد سارا مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ابو لہب اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کری، تبت یدا ابی لہب۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 971 کا یہ ترجمہ تھا۔ چند روز کے بعد اشیر تک اقربین یعنی قریبی رشتہ داراں دا ڈراؤ نازل ہوئی آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا ایک دعوت کا انتظام کر، چنانچہ انہوں نے ایک دعوت کا انتظام کرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داراں دا دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آئے۔ سب جب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کری۔ پھر بھی ابو لہب نے ایسی بےہودہ بات شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کا موقع نہیں ملا اور لوگ چلے گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کری اور پھر اپنے رشتہ داراں تو بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کیا، دیکھو میں تمہاری طرف وہ بات لے کے آیا ہوں جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لے کے آیا۔ بتاؤ اس کام میں میرا کون کون مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں حضرت علی اٹھے اور انہوں نے کہا، اگرچہ میں کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے۔ ایب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اس زمانے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور اور تھوڑی جماعت پر ہو گیا۔ مجلساں میں، میڑا میں، بازاراں میں، نشت گاہاں میں لوگوں کے گھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی خوبی سمجھاندے اور بتاں کی پوجا تو لوگوں تو منع فرماندے۔ زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری، ڈاکہ، زانی وغیرہ ان چیزاں تو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی اور اپنے اپنے باپ دادیاں کے مذہب اور طریقے اور عملہ کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا تمیز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام میں عام اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ اسلام میں یہ مساوات بھی انہیں گوارا نہیں تھی۔ قریش اہل مکہ کے عزت اور تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جس کی وہ پوجا کرتے۔ تمام قبائل عرب مکہ میں آندے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم تا دشمنی رکھے کرتے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلے کے شخص نے نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کرا۔ اس اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت پر تیار ہو گئے۔ کفر اور اسلام کی یا اعلانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ تھے، خوب زور و شور تھا ہوگی۔ ویڈیو مکمل ہوئی دوستو، اپنے چینل پورا من رائے نہ سبسکرائب کر لو، گھنٹی کا بٹن دبا دو، جس طرح آنے والی ویڈیو کا آپ نے پتہ چلا۔ ویڈیو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، کمنٹ ضرور کرو جس طرح ہم نے رہنمائی مل کے آپ کے دیکھنا چاہاں، اور اپنے بھائی علی حسن میر نے اجازت دو، ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔